یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپنے میں بڑے ہی خوبصورت تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت عقل مند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے لیے چنا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بچپنے میں خواب دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس خواب کے بارے میں ان کے بھائیوں کو بتانے منع کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بچپنے کی حالت میں ان کو بتا دیا، بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ سے نکل کر مصر گئے، اور مصر یعنی ایجپٹ، وہاں کے کنگ نے ان کو خرید لیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ بہت سی پریشانی، آزمائش اور ایگزامز اللہ پاک نے لیے۔ اس کے بعد پھر ان کو بھی وہاں کا راجہ اور کنگ بنا دیا۔ ان کی اس کتاب میں بہت ہی مختصر کہانی ہے۔ اس کے بعد والی کتاب ہے یعنی قصص النبیین، تھرڈ پارٹ میں باقی کی بات آئے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آپ کارگزاری سن چکے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں، بھی آپ نے کہانی سنی ہے اس کتاب میں۔ اب ان کی بھی کہانی آپ کو پارٹ پارٹ بیان کی جائے گی۔ احسن القصص، اچھی اسٹوری۔ یحسن احسانا کا مطلب ہوتا ہے اچھا اور عمدہ ہونا۔ قصہ یقص قصصا کا مطلب اسٹوری سنانا، اسٹوری بتانا۔ قصۃ جمع قصص کا مطلب اسٹوری۔ رؤیا عجیبہ، اینٹک سپنا، اینٹک خواب اور ڈریم۔ رؤیت جمع رویات یا رؤیا، اس کا مطلب ہوتا ہے خواب، سپنا، ڈریم۔ عجیبۃ کا مطلب اینٹک۔ کان یوسف ولدن صغیرا، یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے بچے تھے۔ ولدن جمع اولاد جو ہے 10 سے لے کے 17-18 سال کے نوجوان بچے کے لیے یوز ہوتا ہے جو دوڑ بھاگ کرتا ہے، اور غلامن 5 سال سے لے کے 10 سال کے بچے کو بولتے ہیں، اور اردو میں غلام نوکر کو بولتے ہیں۔ کان یوسف ولدن صغیرا، یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے بچے تھے۔ وکان لہ 11 اخا، اور ان کے 11 بھائی تھے۔ 11 مع عدد، عدد، عشرہ معدود، عدد معدود مل کر ممیز، اور اخن اس کی تمیز۔ یہ آپ نے کتاب النو اور تمرین النو میں جنہوں نے پڑھا ہے ان کو معلوم ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو اسی لیے بتا دیا جا رہا ہے۔ وکان یوسف غلامن جمیلا، یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت لڑکے تھے۔ وکان یوسف غلامن ذکیا، یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی مائنڈڈ بچے تھے۔ ذکیًا بولتے ہیں، ذکیًا اذکیاء کا مطلب مائنڈڈ۔ وکان ابوہ، اور ان کے ابو یعنی پاپا، یعقوب علیہ السلام، یحبہ اکثر من جمیع اخواتی، ان کے تمام بھائیوں سے زیادہ ان سے لو اور پیار کرتے تھے۔ احب یحب حبابم کا مطلب ہوتا ہے پیار کرنا۔ ذات لیلۃ رعا، ایک رات رعا یوسف علیہ السلام نے رؤیا عجیبہ، ایک اینٹک خواب دیکھا۔ رعا 11 کوكبا، کہ 11 ستارے جو ہیں، اور رعا الشمس، سورج اور چاند، کل یسجد لہ، ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ تعجب یوسف الصغیر کثیرا، چھوٹے یوسف کو بہت ہی تعجب ہوا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اس لیے ان کی کیٹیگریز کو بھی یہاں پر بیان کر دیا۔ وما فہم هذه الرؤیا، اور ان کو یہ خواب، یہ سپنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیف تسجد الکواکب، اب یہ دل میں سوچ رہے ہیں، کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لرجل، کیسے ستارے یعنی اسٹار، سورج، سن، والقمر اور مون، لرجل کسی کے لیے جھک سکتے ہیں۔ ذهب یوسف الصغیر، چھوٹے یوسف، الی ابیہ یعقوب، اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے یعنی گئے۔ وحکا لہ، اور انہوں نے ان کو هذه الرؤیا العجیبہ، اس اینٹک خواب کے بارے میں بتایا۔ حکا یحکی حکایتن کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بتانا۔ اسی کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ابتی، اے میرے ابو، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے کو، والشمس، سورج کو، اور چاند کو میں نے دیکھا ہے۔ رأیتہم، وہ سب کے سب، تینوں کے تینوں، لی، میرے لیے، ساجدین، کیا ہیں، جھک رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ وکان یعقوب نبیا، اور یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے۔ فرح یعقوب بهذه الرؤیا کثیرا، تو یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت خوش ہوئے۔ وقال، اور کہا، بارک اللہ لک یا یوسف، اللہ فرمائے تم کو برکت عطا فرمائے یوسف۔ فسیکون لک شأن، یقیناً تمہاری ایک پوزیشن ہوگی۔ هذه الرؤیا، اور یہ خواب، بشارت بعلم ونبوت، یہ خواب جو ہے نبوت کی اور جو ہے علم کی یعنی یقین کی خوشخبری، گڈ نیوز۔ وقد انعم اللہ علی جدک، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جدک، تمہارے دادا،
اسحاق علیہ السلام پر بھی انعام کیا، یعنی ان کو بھی گفٹ دیا تھا۔ وقد انعم اللہ علی جدک ابراہیم، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دادا یعنی پردادا ابراہیم علیہ السلام پر بھی انعام کیا۔ وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، اور وہ تم پر بھی، وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان والے پر بھی انعام کرے گا۔ وَكَانَ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام شیخاً کبیراً بہت ہی بوڑھے تھے، شیخ بولتے ہیں بوڑھے کو۔ وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، اب وہ لوگوں کے مزاج کو، فطرت کو، عادت کو جانتے تھے۔ طبیعت جمع طبائع کا مطلب عادت، فطرت، مزاج۔ طبیعت جمع طبائع سینس کو بھی بولتے ہیں، نفسیات کو بھی۔ وَكَانَ يَعْرِفُ، اور یہ بھی جانتے تھے، كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانُ، شیطان کیسے قبضہ کر لیتا ہے، وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ، اور کیسے شیطان انسان سے کھیلتا ہے۔ فَقَالَ، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کہا، یا ولدی، اے میرے بچے، لا تخبر بہذہ الرؤیا، تم اس خواب کے بارے میں احدن من اخوتی کا، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بھی مت بتانا۔ اخبر یخبر اخبارن کا مطلب ہوتا ہے بتانا۔ فإنہم یحسدونک، وہ لوگ تم سے جلنے لگیں گے، ویکونوا لک عدوا، اور وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ بولنے یہ مانگ رہے ہیں کہ خواب کے بارے میں کسی کو مت بولنا کہ ہم نبی بننے والے ہیں، ورنہ وہ تم سے دشمنی کرنے لگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد الاخوہ، بھائیوں کی جلن، بھائیوں کا جیلس فیل کرنا۔ وکان یوسف لہ اخ آخر من امہ اسمہ بنیامین، یوسف علیہ السلام کا ایک دوسرا بھائی انہی کی ماں سے تھا، مطلب ان کا سگا بھائی تھا، اسمہ بنیامین، اس کا نام بنیامین تھا۔ وکان یعقوب یحبہما حبا شدیدا، اور یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وکان لا یحب مثلہما احدا، اور ان دونوں کے جیسا کسی اور سے پیار نہیں کرتے۔ وکانت الاخوۃ یحسدون یوسف و بنیامین، اور جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت جلتے تھے۔ ویغضبون، اور ان سے بغض رکھتے تھے، غصہ ہوتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہتے تھے، لِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ أَكْثَرَ، کیوں ہمارے ابو یوسف اور بنیامین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَلِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا، اور ہمارے والد کیوں پیار کرتے ہیں یوسف اور بنیامین سے۔ وَهُمَا صَغِيرَانِ ضَعِيفَانِ، اس لیے کہ وہ دونوں بچے ہیں اور کمزور ہیں۔ لِمَاذَا لَا يُحِبُّنَا مِثْلَ يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ، کیوں ہمارے والد ہم سے یوسف اور بنیامین کے جیسا محبت نہیں کرتے۔ نحن شبان، ہم تو نوجوان ہیں، واقویاء، اور طاقتور ہیں۔ ھذا امر عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب اور گڑبڑ معاملہ لگتا ہے۔ وکان یوسف ولدا صغیرا، یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے بچے تھے۔ فحکی الرؤیا لاخوتہ، تو انہوں نے سپنا اپنے بھائیوں سے بتا دیا۔ وغضب الاخوۃ جدا، اور بھائی بہت غصہ ہوئے۔ لما سمعوا الرؤیا، جب ان لوگوں نے خواب کو یعنی سپنے کو سنا۔ واشتد حسدہم، اور ان کا جلن، ان کے جیلسفائی ہونا سخت ہو گیا، یعنی بہت جیلسفائی ہوئے۔ واجتمع الاخوۃ، اور تمام کے تمام بھائی اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، یوماً، ایک دن۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا، اقتلوا یوسف، یوسف کو مار ڈالو، او اطرحوہ ارضا بعیدا، یا کہیں دور دراز علاقے میں اس کو پھینک دو، ڈال دو۔ طرح یطرح، طرحن کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، ڈال دینا۔ ارضاً بعیداً کا مطلب یعنی دور دراز علاقہ، یہاں ارضن کا مطلب زمین آتا ہے لیکن یہاں ملک کے معنی میں ہے۔ حینئذ، اس وقت، یکون ابوکم، تمہارے والد، لکم، تمہارے لیے، خالص ہو جائیں گے، یعنی صرف تمہارے ہو جائیں گے، لکم خالصاً، تمہارے ہو جائیں گے۔ ویکون حبہ لکم، اور ان کی محبت صرف تمہارے لیے ہوگی، خالصاً، بالکل۔ احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، لا، نہیں، بل القوہ، بلکہ جو ہے اس کو، سے ایک بھائی نے کہا، لا بل القوہ، بلکہ یوسف کو، فی بئر فی طریق، بلکہ راستے کے کنویں میں ڈال دو، یاخذہ بعض المسافرین، کچھ جو ہے ٹریولر جو ہے اس کو وہاں سے لے لیں گے۔ اخذ یاخذ، اخذن کا مطلب لینا۔ ووافق علیہ جمیع الاخوہ، تمام بھائی اسی پر متفق۔ الی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک وفد کا آنا، یعنی قافلے کا۔ ولما اتفقوا علی ھذہ الرائے، جب تمام کے تمام بھائی جو ہے اس مشورے پر متفق ہو گئے، سب ایک ہو گئے، تو جاؤ الی یعقوب، وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ وکان یعقوب یخاف علی یوسف کثیرا،
یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ڈرتے تھے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ، وہ جانتے تھے کہ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْسُدُونَهُ، کہ بھائی جو ہیں وہ ان سے جلتے ہیں، ان سے جیلس فیل کرتے، وَلَا يُحِبُّونَهُ، اور ان سے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام لا یرسلو یوسف مع الإخوة، یعقوب علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے۔ ارسلہ یرسلو کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَلْعَبُ، یوسف علیہ السلام مع اخی، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتے تھے، وَلَا يَذْهَبُ بَعِيدًا، اور دور نہیں جاتے تھے۔ وَكَانَ الْإِخْوَةُ، اور بھائی جو ہے يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، یہ بات بھی جانتے تھے، وَلَكِنَّهُمْ عَزَمُوا عَلَى الشَّرِّ، اور ان لوگوں نے اس برائی پر پکا ارادہ کر لیا، اس بارے میں پورا پکا ہو گئے۔ وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابو، لماذا لا ترسلوا معنا یوسف، آپ کیوں ہمارے ساتھ یوسف کو نہیں بھیجتے ہیں؟ ماذا تخافوا، کہ آپ ڈر، هو اخونا العزیز، وہ ہمارا پیارا، واخونا الصغیر، اور ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ونحن ابناء اب، ہم تو ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، والاخوة دائما یلعبون جمیعا، اور تمام کے تمام بھائی ہمیشہ جو ہے ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ فلماذا لا نذهب، ہم کیوں نہیں جائیں گے، نحن ونلعب جمیعا، جبکہ ہم ایک ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے ان لوگوں نے کہا، ارسل، آپ ان کو، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل بھیج دیجیے، غدن یعنی ٹومورو، یرتعوا ویلعبوا، وہ ہمارے ساتھ گھومے پھریں گے اور کھیلیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، یعنی ہم ان کو پروٹیکٹ رکھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا، یعقوب علیہ السلام بہت ہی بوڑھے تھے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ عَاقِلًا حَلِيمًا، یعقوب علیہ السلام سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی نرم دل تھے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام لا يُحِبُّ، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان یبعد منہ یوسف، کہ یوسف علیہ السلام ان سے دور ہو جائیں۔ وَكَانَ يَخَافُ عَلَى يُوسُفَ كَثِيرًا، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ڈرتے تھے۔ وَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہ ان کو جو ہے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تو غافل رہو۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی سب بھائیوں نے کہا، ابداً، ہرگز نہیں، کیف یأکلہ الذئب ونحن حاضرون، کیسے ان کو بھیڑیا کھا جائے گا اور ہم جو ہے یہاں موجود ہوں، وکیف یأکلہ، اور کیسے وہ ان کو کھا جائے گا، ونحن شبان اقویاء، ہم تو طاقتور نوجوان ہیں، باڈی بلڈر نوجوان ہیں۔ وَأَذِنَ یعقوب، تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ان کو اجازت اور پرمیشن دے دی، الغابہ، فورسٹ کی طرف، جنگل کی طرف۔ وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ كَثِيرًا، بھائی بہت خوش ہوئے، بہت ہی جھومے، لما أذن، جب یعقوب علیہ السلام نے پرمیشن دے دی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ وَذَهَبُوا، تو وہ لوگ إِلَى غابہ، ایک جنگل گئے، ایک جنگل کی طرف گئے۔ وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي بِئْرٍ، اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں، فی الغابہ، جنگل کے ڈال دیا۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا يُوسُفَ الصَّغِيرَ، اور ان لوگوں نے چھوٹے یوسف پر رحم نہیں کیا، ترس نہیں کھایا۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ، اب بوڑھے یعقوب پر بھی جو ہے ترس نہیں کھایا۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے بچے تھے۔ وَكَانَ قَلْبُهُ، ان کا دل بھی چھوٹا تھا۔ كَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، اور کنواں گہرا تھا۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً، اور کنواں کیا تھا، اندھیرا تھا۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا، یوسف علیہ السلام اکیلے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ پاک نے، بشر یوسف علیہ السلام کو خوشخبری، گڈ نیوز سنا دی۔ وقال له، اور ان سے کہا، لا تخف ولا تحزن، تم مت گھبراؤ اور مت ڈرو، ان اللہ معک، یقیناً اللہ تمہارے ساتھ ہے، وسیکون لک شأن، تمہاری ایک پوزیشن اور مرتبہ ہوگا، سیحضر، اور جلدی تم بھائیوں کے پاس آؤ گے، وتخبرہم، اور تم ان کو، بما، وہ ساری چیزیں بتاؤ گے، فعلوہ، جو انہوں نے، ولما فرغوا من شأنہم، جب وہ لوگ اپنے شان سے، اپنے کام سے فارغ ہو گئے، یہاں شان کام کے معنی میں۔ وَأَلْقَوْا، اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، تو اجتمعوا، تو سب اکٹھا ہوئے، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، ماذا نقول لأبینا، ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے۔ قال بعضهم، ایک نے دوسرے سے کہا، کان ابونا، ہمارے والد، یقول، کہہ رہے تھے، اخاف ان یاکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا ان کو نہ کھا جائے، فنقول له، تو ہم
ان سے کہیں گے صدقت یا ابانا، اے ہمارے ابا آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، قد اکلہ الذئب، ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ وافق الاخوہ، بھائی اس بات پر علی ذالک متفق ہوئے۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا نعم ہاں، نقول لہ، ہم ان سے کہیں گے یا ابانا، اے ہمارے ابو، قد اکلہ الذئب، ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قال بعض الاخوان، کچھ بھائیوں نے کہا ولیکن ما آیت ذالک، اس کی کیا پہچان ہوگی؟ آیتن پہچان۔ قالو، تو سب نے مل کے کہا آیت ذالک، یہ خون پہچان ہے۔ واخذ الاخوہ، اب بھائیوں نے کبشن، ایک بھیڑ کو لیا، وذبحوہ، اور اس کو کاٹا یعنی ذبح کیا۔ واخذوا قمیص یوسف، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو، شرٹ کو لیا اور ان لوگوں نے اس کو رنگ دیا۔ صبغ یصبغ، صبغن کا مطلب ہوتا ہے رنگنا۔ وفرح الاخوہ جدا، اور بھائی بہت خوش ہوئے۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا الآن یصدق ابونا، ہمارے ابو جو ہے امام یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ وجاءوا اباہم، وہ لوگ اپنے والد کے پاس، عشاء، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے آئے۔ قالوا، اور سب لوگوں نے مل کے بولا یا ابانا، اے ہمارے ابو، انا ذهبنا، ہم گئے تھے، نستبق، دوڑ کے مقابلے میں، دوڑ کے کمپٹیشن میں۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ فاکلہ الذئب، تو ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ وجاءوا علی قمیصہ، اور وہ لوگ جو ہے کرتے پر بدم کذب، جھوٹا خون لے کر۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا ھذا دم یوسف، یہ یوسف کا خون ہے، بلڈ ہے۔ وکان ابوہم، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، نبیًا، ایک نبی تھے۔ وکان شیخا کبیرا، اور بہت بوڑھے تھے۔ وکان اعقل من اولادہ، وہ اپنے بچوں سے زیادہ سمجھدار تھے۔ عاقل سب سے زیادہ سمجھدار، یہ اس میں تفضیل ہے، کسی کے کمپٹیشن میں یوز ہوتا ہے۔ وکان یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یعرف، جانتے تھے کہ ان الذئب، کہ بھیڑیا جو ہے، اذا اکل انسانا، جب کسی مانس کو، انسان کا شکار کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے، تو جرحہ، تو وہ اس کو زخمی کرتا ہے۔ جرح یجرح، جرحن کا مطلب زخمی کرنا، نوچ دینا۔ وشق قمیصہ، اور اس کے کرتے کو بھی پھاڑ دیتا ہے۔ شق یشق، شقن کا مطلب کان قمیص یوسف، یوسف علیہ السلام کی قمیص، کرتا، سالمن، ٹھیک ٹھاک تھی۔ وکان مصبوغا فی الدم، اور وہ جو ہے خون میں رنگی ہوئی تھی۔ فعرف یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ انہ دم کذب، کہ وہ ایک جھوٹا خون ہے۔ وان قصۃ الذئب، اور جو ہے بھیڑیے کا قصہ، ہائنہ کا قصہ، قصۃ موضوعۃ، ایک بناوٹی کہانی ہے۔ فقال لاولادہ، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، لڑکوں سے کہا، بل ھذہ قصہ، یہ جو کہانی ہے، وضعتموہا، جو تم بنا کر لائے ہو، وضعتموہا، جس کو تم نے بنایا ہے، فصبر جمیل، تو یہ ایک بہترین صبر ہے۔ وحزن یعقوب، یعقوب علیہ السلام بہت ہوپلیس ہوئے، غمزدہ ہوئے، علی یوسف، حزنا شدیدا، یوسف علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ۔ ولکنہ صبر صبرا جمیلا، لیکن ان کا صبر جو ہے بہت ہی بڑا صبر تھا، یعنی انہوں نے بہت ہی اچھی طرح اس کو برداشت کیا۔ یوسف فی البئر، یوسف علیہ السلام کنویں میں۔ ورجع الاخوۃ الی البیت، اور بھائی جو ہے گھر ریٹرن ہوئے۔ وترکوا، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ واکل الاخوہ، اور بھائیوں نے کھانا کھایا۔ وناموا علی الفراش، اور بستر پہ سو گئے۔ ویوسف، یوسف علیہ السلام، فی البئر، کنواں میں تھے، لا فراش ولا طعام، نہ کوئی بستر تھا اور نہ کوئی کھانا۔ لائن فی جنس ہے، لائن فی جنس ہے، اس لیے اس سب پورے چیز کی جو ہے کے نیگیٹو کو بتانے کے لیے آتی ہے۔ انگلش میں این او، نو کو اگر نون کے ساتھ لگا دے تو یہ لائن فی جنس بن جائے گا۔ ونسی الاخوان، اور بھائی جو ہے بھول گئے یوسف علیہ السلام کو، وناموا، اور سو گئے۔ وما نام یوسف، یوسف علیہ السلام نہیں سوئے تھے۔ وما نسی احد، اور کسی کو نہیں بھولے تھے۔ وبقی یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے یذکر یوسف، یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ یوسف یذکر یعقوب، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ ذکر یذکر، ذکرن کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ وکان یوسف فی البئر، یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ وکانت البئر عمیقۃ، اور کنواں گہرا تھا۔
وکانت البیر فی الغابہ، اور کنواں جنگل میں تھا، وکانت الغابۃ موحشۃ، اور جنگل میں جانور تھے، موحشۃ جنگلی جانور، وکان فی اللیل، اور رات میں یہ ہوا، وکان اللیل مظلما، اور رات جو ہے اندھیری تھی۔